اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اکرم نے کرم کے دریا بہا دیے ہیں اور ثواب دینے کے ایسے ایسے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پیدا کیے ہیں، بہانے پیدا کیے ہیں کہ اچھا تم مزدور ہو، کھیتوں میں محنت کرتے ہو، تمہیں فرصت نہیں ملتی کہ بیٹھ کے مسجد میں دیر تک ہمارا ذکر کرو، ایسا کرو ایک بار تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو، ہم تمہیں ذکر کثیر کا ثواب دے دیں گے۔ یہ ہے لطف ربوبیت۔ یا کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو ذکر ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے 3 مرتبہ پڑھ لو تب بھی ہم ذکر کثیر کا ثواب دے دیں گے۔ کیسا کریم ہے رب، کیسا رحیم ہے رب، کیسا رؤوف ہے رب، کیسا ودود ہے رب، کیسا رب ہے، کیسا پروان چڑھانے والا ہے، کیسا پرورش کرنے والا ہے۔ اسی نے وجود بخشا ہے، وہی اس وجود کو پروان چڑھانے والا ہے۔ اور ذکر کثیر اور ذکر حق کے مصادیق اور بھی بیان فرمائے۔ یہ جو صلوات ہے، اللہم صل علی محمد یہ بھی ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے، اور یہ ایسا مصداق ہے ذکر کثیر کا کہ جب یہ ذکر کرتا ہے بندہ تو خالق سے لے کے مخلوق تک عالم ہستی کی ہر حقیقت ذکر میں اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ یہ تو وعدہ الہی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو دیکھیے، ایک طرف تو مطلقاً ایک بات میں نے عرض کی کہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ہمیشہ ذکر خدا، ذکر حق میں مشغول رہے ہمیشہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کثیر کہ کچھ وہ آسان مصادیق میں نے ذکر کر دیے کہ جو حدیث سے ثابت ہیں، مثلا تسبیحات 4 کا پڑھنا، یہ بھی ذکر کثیر۔ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا پڑھنا، یہ بھی ذکر صلوات کا پڑھنا، یہ بھی ذکر کثیر ہے۔ اس آیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، دوسری آیت ہے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ذکر کرو اور بطور خاص اس کی تسبیح کرو، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اس فقرے کی جو عرفانی تفسیر ہے وہ بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن صرف اس فقرے کی بے پناہ عرفانی تفسیر ہے کہ کیوں یہاں پر ذکر پہلے لفظ استعمال کیا گیا اور ذکر کو مطلق رکھا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان لانے والوں ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر۔ پھر ایک مخصوص ذکر تعلیم کیا گیا جو تسبیح ہے۔ تسبیح بھی من جملہ مصادیق ذکر ہے، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، یہ سب کیا ہے؟ مصادیق ذکر ہیں۔ کوئی شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا رہے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کوئی شخص مسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کوئی شخص مسلسل الحمدللہ پڑھتا رہے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کوئی شخص سبحان اللہ کہتا رہے مسلسل، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ لیکن اس ذکر تسبیح کو مخصوص کیا گیا اس مقام پر بکرتاً و اصیلا، وسبحوہ بکرتاً و اصیلا، اور تسبیح کرو اس کی بکرتاً یعنی صبح کے وقت،
و اصیلا یعنی شام کے وقت. ان دو اوقات کو کس لیے تسبیح سے مخصوص کیا گیا؟ ایک سوال ہے یا نہیں؟ اس کے بہت بہت عمیق معانی ہیں، لیکن ان تمام سینکڑوں گہرے معانی میں سے ایک معنی کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں بڑا تغیر ہوتا ہے، ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، رات ڈھل رہی ہے، دن نکل رہا ہے، تغیر ہو رہا ہے. شام کا وقت بھی تغیر ہے، اب یہاں دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے. یہ وقت تسبیح اس لیے ہے کہ کائنات کی ہر شے متغیر ہو سکتی ہے، ذات حق تغیر سے پاک، وہ بلند و بالا ہے. وہ ہے جو تغیر لاتا ہے لیکن اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا. وہ ہے جو حالات کو بدلتا ہے، اس کے اوپر کوئی حال طاری نہیں ہوتا. یہ ایک خاص بات ہے جو اس وقت کہی گئی کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دنیا کی ہر شے انقلاب سے دوچار ہو سکتی ہے، مگر ذات باری وہ تو باری ہے، وہ تو خالق ہے، وہ ثابت ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر اور تحول اور انقلاب نہیں آ سکتا. ایک صلوات پڑھنے میں